الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ایک مرد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، میں آپ علیہ السلام کی محبت میں رہنا چاہتا ہوں، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑا۔ ایک شہر میں پہنچے تو وہاں 3 روٹیاں ملی، جن میں سے 2 کھا لیں، ایک بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے کسی دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ روٹی ندارد روٹی ہے ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تو اس بندے نے علمی کا اظہار کیا۔ وہاں سے آپ علیہ السلام آگے بڑھے تو ایک ہرنی 2 بچوں سمیت نظر آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کو آواز دی تو آپ کے پاس چلی آئی۔ آپ نے اسے ذبح کیا، وہی اس وقت ہی روسٹ ہو گئی۔ دونوں نے جی بھر کر کھایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا زندہ ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ زندہ ہو گیا اور چلا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ قسم اللہ تعالیٰ کی جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا، بتا وہ روٹی کہاں ہے؟ اس نے پھر لازمی کا اظہار کیا۔ وہاں سے چلے تو ایک دریا کے قریب پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، دونوں آدمی پانی کے اوپر چل پڑے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے معجزہ دکھایا، بتا وہ روٹی کہاں ہے؟ اس نے پھر لا علمی کا اظہار کیا کہ حضرت مجھے نہیں پتا۔ وہاں سے آگے بڑھے تو ایک ایسی جگہ پر جہاں ریت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ریت کو جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ کے اوپر سے سونا ہو جا۔ وہ سونا ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لگنے سے وہ سونا ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے، فرمایا کہ ایک حصہ تیرا، ایک میرا، اور تیسرا اس کا جو روٹی لے گیا۔ حتیٰ کہ 2 آدمی اس کے پاس آئے جا کے اسے مار کر سونا حاصل کر لیں۔ اس نے لجاجت کی کہ مجھے قتل نہ کرو، ان 3 حصوں میں سے ایک حصہ میں ہم تینوں لے لیتے ہیں۔ پھر ایک آدمی نے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ گیا، اور کھانا مول لایا، لیکن اس کے جی میں آیا کہ وہ سونا کیوں لے جائیں۔ جب وہ کھانا لے کر آیا تو انہوں نے طے شدہ قرارداد کے مطابق اسے قتل کر ڈالا، اور اس کا لایا ہوا زہریلا کھانا جس کا انہیں علم نہ تھا کھا کر خود بھی مر گئے، اور سونا اسی طرح پڑا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ادھر سے پھر گزر ہوا تو سونا یوں ہی پڑا ہوا پایا، اور پاس ہی 3 مردے نظر آئے۔ انہیں دیکھ کر فرمایا کہ یارو دنیا ایسی ہی چیز ہے، اس سے بچو۔ اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کتنا استاد اور افسونگر ہو، مگر بہتر یہ ہے کہ مال سے بچے، مال کی طمع سے، اور اس کے گرد نہ بھٹکے۔ ہاں اتنا لے جتنا ضروری ہے، اس لیے کہ سانپ پکڑنے والے کو آخر سانپ ہی مارتا ہے، سانپ پکڑنے والے کو آخر سانپ ہی مارتا ہے۔ تو میرے دوستو، حضور علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ میرے امت کے امیروں میں سب سے پہلے تو جنت میں جائے گا، مگر کوشش کے ساتھ اندر جا سکے گا۔ ایک بڑے صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ روزانہ 1000 دینار حلال کماؤں، اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اس وجہ سے نہ تو میں جماعت کی نماز سے محروم رہوں، نہ کسی اور نیکی سے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سوال کی جگہ مجھ سے استفسار فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، تو کہاں سے لایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا؟ میں سوال و جواب اور حساب کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام طریقہ سے مال کمایا ہوگا، اور حرام ہی میں اسے اڑایا ہوگا، حرام ہی کمایا ہوگا، حرام ہی میں اسے اڑایا ہوگا۔ وہ شخص لایا جائے گا، اس کو جہنم میں بیچ دیا جائے گا۔ پھر دوسرے کو لایا جائے گا جس نے کمایا تو حلال طریق سے ہوگا، لیکن حرام میں لٹایا ہوگا۔ یہ دیکھیں ڈول باجے یہ کنجروں پہ جو اڑاتے ہیں اور حرام چیزوں میں، تو حلال کمائی گا اس کو بھی سونے، اور اسے میں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ کس کو؟ جس نے حلال کمایا ہوگا، حرام میں لٹایا ہوگا۔ پھر تیسرے کو لائیں گے جس کی کمائی حرام کی ہوگی لیکن اس نے حلال جگہ پر خرچ کیا ہوگا، اس کا بھی وہی انجام ہوگا۔ حتیٰ کہ چوتھا حاضر ہوگا جس کی کمائی حلال کی ہوگی تو خرچ بھی صحیح ہوگا، اس کے متعلق حکم ہوگا اسے ٹھہراؤ، شاید اس نے حلال کمانے میں کوئی قصور کیا ہو، یا اس نے تعارض یا رکوع سجود میں کوتاہی کی ہو، یا بر وقت اس نے صحیح نماز نہ پڑھی ہو۔ عرض کرے گا کہ اللہ میں نے حلال طریقہ سے کمایا اور صحیح جگہ پر خرچ کیا، اور کسی فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کی، سستی نہیں کی،
اور نہ اس مال کے سبب تفاخر و غرور کا مظاہرہ کیا۔ ارشاد ہوگا تو ممکن ہے تم نے مکلف سواری اور لباس استعمال کیا ہو اور زمین پر فخر و نفوت کی چال چلی اور کیا کہ اے اللہ ایسا نہیں۔ ارشاد ہوگا کہ شاید تو نے کسی یتیم و مسکین پڑوسی حق میں کوتاہی کی ہو، سستی کی ہو۔ وہ عرض کرے گا کہ اللہ ایسا نہیں، میں نے سب کے حقوق پورے کیے، حتیٰ کہ سب صاحب حقوق جمع ہو جائے گے اور عرض کریں گے کہ اللہ آپ نے اسے نعمت سے سرفراز فرمایا، ہمارے حقوق کے متعلق سے سوال کریں۔ چنانچہ ایک حق کی نسبت سوال ہوگا کہ کامیاب ہو گیا تو ارشاد ہوگا کہ کھڑے رہو اور ابھی نعمتوں کا شکریہ پیش کرو جو تم نے حاصل کی، جو لقمہ تم نے کھایا اس کا شکریہ، جو لباس پہنا اس کا شکریہ وغیرہ ذالک، ایک بات کا سوال ہوگا۔ میرے دوستو سنو، یہی وجہ ہے کہ اسلاف میں سے ہم لوگ مال کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اگر عذاب نہیں ہوگا تو ذرا سی بات کا حساب تو ہوگا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امت کی پیشوا تھے، آپ نے اختیاری فقر کو پسند فرمایا تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ فقر ہی بہتر ہے۔ حضرت امام بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بے تکلفی نصیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ آؤ فاطمہ زہرا کی زیارت کر کے ان کے دروازہ پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹا کر السلام علیکم فرمایا اور اندر آنے کی اجازت ملی تو فرمایا گیا ایک تو میں ہوں اور ایک صاحب میرے ساتھ ہو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بدن پر ایک کمبل کے سوا کوئی کپڑا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی اپنے بدن پر لپیٹ لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ لپیٹ تو لیا مگر سر کھولا، آپ نے اپنی چادر پھینک دی کہ اسے سر پر ڈال لو، پھر اندر تشریف لے کر ان کی طبیعت معلوم کی۔ انہوں نے کہا بیمار ہوں اور ساتھ ساتھ گر تنگی کی اور اس شکایت کی اس وجہ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ بیماری کے ساتھ بھوک بھی اور کچھ نہیں ہے جو کھا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رونے لگے اور فرمایا میری بیٹی صبر سے کام لو، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ 3 دن سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، تیرے باپ محمد نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور اللہ کے نزدیک میرا درجہ تجھ سے بڑا ہوا ہے، اگر میں مانگتا تو وہ ضرور دیتا لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ پھر اپنا دستے مبارک ان کے کندھے پر رکھا، فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آسیہ امراۃ فرعون اور حضرت مریم کا کیا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے اپنے زمانہ کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تم سب ایسے مکانوں میں رہو گی جو سونے چاندی سے آراستہ ہوں گے، ان میں نہ گل نہ گپاڑا ہوگا، نہ دکھ دو دیکھو گے۔ فرمایا ہے میری بیٹی میں نے اپنے امزاد بھائی کے ساتھ تیرا نکاح کیا، یعنی مولا علی کے ساتھ جو دونوں جہانوں میں سردار ہے۔ اے فاطمہ میں نے تیرا نکاح اپنے امزاد اپنے چچا زاد بھائی علی سے کیا اور وہ علی دونوں جہانوں کا سردار ہے، بس شکر ادا کرو۔ اللہ پاک میری آپ کی حاضری قبول فرمائے اور مال دنیا سے بچائے۔